نمل بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 27، اور اس میں ہم اس چیپٹر کا پارٹ 2 دیکھیں گے۔ ابھی تو دل میں ہے جو کچھ بیان کرنا، یہ بعد میں صحیح کس بات سے کرنا ہے۔ دروازہ کھلا تو تاریک سا کمرہ سامنے آیا۔ فارس نے سوئچ پہ ہاتھ مارا، بتیاں روشن ہوئیں اور چوکھٹ میں کھڑی زمر کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی اور گردن گھما کر دیکھا، گو کہ اس نے کسی ایسے ہی منظر کی توقع کی تھی، مگر اس کا حجم اتنا زیادہ ہوگا یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کمرے میں کاغذ تھے، بے تحاشا کاغذ، 3 دیواریں کاغذوں سے بھری ہوئی تھیں، نوٹس، تصاویر، اخبار کے تراشے اوپر نیچے چپکے تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پہ لیمپ کے ساتھ کچھ فائلز دھری تھی اور کچھ جدید آلات، 2 مزید لیپ ٹاپ۔ عمر نے چہرہ فارس کی طرف موڑا تو وہ اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ جو میں کرتا رہا ہوں پچھلے 4 سال سے۔ اور زمر کی نظریں پھر سے کاغذوں سے ڈھکی دیوار تک گئیں۔ وہاں بہت سے لوگوں کی تصاویر لگی ہوئی تھی، کچھ کو تو وہ پہچانتی تھی: جسٹس سکندر، فارس کے کیس کا جج، ASP سرمد شاہ، وارث قاضی کا باس الیاس فاطمی، ڈاکٹر توقیر بخاری جنہوں نے سعدی کا آپریشن کیا تھا، اور اس کی بیوی ڈاکٹر ایمن بخاری، اور بھی کچھ لوگ جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ وہ ڈاکٹر ایمن کی تصویر پر نظریں مرکوز کیے ہوئے آگے ہوئی۔ تو تم واقعی ڈاکٹر توقیر کی بیوی کو جانتے تھے؟ وہ تمہاری… اس نے تصویر کے اوپر نیچے لگے کاغذوں پہ نظر دوڑائی۔ وہ تمہاری سائیکیٹرسٹ تھی؟ فارس خاموش رہا۔ اس نے کورٹ میں بیان دیا تھا کہ تم نے اس کے سامنے اعتراف جرم کیا ہے، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں جیل بھجوایا اور جیل سے نکلنے نہیں دیا۔ وہ اوپر سے نیچے تک ان دیواروں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم واقعی 4 سال سے فارغ نہیں بیٹھے تھے؟ زمر کہتے کہتے چونکی۔ تم انتقام پلان کر رہے تھے؟ فارس طہیر غازی نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ وہ چوکھٹ سے ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹے کھڑا تھا۔ اور یہ لوگ؟ وہ ایک دوسری دیوار پہ چسپاں کاغذ دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ جیل کے ساتھی، اور زمر نے حیرت سے ان تصاویر کو دیکھا۔ یہ وہ کرمنلز ہیں جن کو جیل میں جب کسی سے لڑنا ہوتا یا کام نکلوانا ہوتا یہ تمہیں آگے لگا دیتے، یہ تمہارے غصے اور جارحیت کو استعمال کرتے تھے، مگر یہ لوگ، ان کا تمہارے اس انتقام سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ یہ مجھے استعمال کرتے تھے؟ وہ تلخی سے مسکرائے تو زمر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ زمر بی بی، کسی نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ یہ تمہاری کمزوری تمہارا غصہ ہے، سو اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لو۔ میں نے اتنے سال یہی کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنا بے وقوف ہوں میں کہ بنا سوچے سمجھے پرانے پھڈوں میں کود پڑوں؟ وہ بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی اور ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ انہوں نے تمہیں استعمال نہیں کیا، بلکہ تم نے ان کو استعمال کیا ہے۔ اوہ، لب بے اختیار سکڑے، اسے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ میں نے جیل میں 4 سال ان کرمنلز، سمگلرز، کرائے کے قاتلوں اور ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، ان کے مسئلے سلجھائے، ان پہ احسان کیا، ان کی کمزوریاں بھی جانی ہیں اور ان کو طاقت بھی، تاکہ وقت پڑنے پہ ان دونوں کو استعمال کر سکوں۔ میں ایک بڑے تالاب میں تھا جس میں گندی مچھلیاں تھیں، مجھے باہر کے مگر مچھوں سے لڑنے کے لیے ان کی مدد چاہیے تھی۔ چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑے فارس نے بے رخی سے بلکہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ جب جیل گیا تھا تو اکیلا تھا، جب باہر آیا تو بہت سے کانٹیکٹس ہیں میرے پاس، اور وہ سب تمہیں تمہارے انتقام میں مدد دیں گے۔ بالکل، اس نے شانے اچکائے۔ زمر پھر سے آگے پیچھے گھوم کر اس کے کمرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں الجھن تھی۔ مگر ان لوگوں نے ڈاکٹر ایمن، ASP وغیرہ کی تصاویر کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر تمہیں جیل میں ڈالا تھا تو تمہارے اپنے جرائم کی وجہ سے، اور اوکے مسز زمر، میں آخری دفعہ آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں یہ بات۔ ہاتھ اٹھا کر اس سے روکا اور بہت تحمل سے بولا، اور اس کے بعد آپ کبھی میری منت بھی کریں گی تو میں نہیں دہراؤں گا، اس لیے اسے ابھی دھیان سے سن لیں۔ سنجیدگی سے چبا چبا کر بولا، میں نے وہ قتل نہیں کیے تھے اور نہ ہی آپ پہ گولی چلائی تھی۔ اور وہ ذرا ٹھہرا، مگر مجھے پتہ ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے، تو ٹھیک ہے، سو سنیں۔ مجھ سے زندگی میں ایک ہی بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ یہ کہ وارث کی چیزیں جب میرے کار سے برآمد ہوئیں تو مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر میں اوور کانفیڈنٹ تھا۔ مجھے لگا مجھے کوئی گرفتار کر ہی نہیں سکتا، اور اسی اعتماد نے مجھے جیل میں پہنچا دیا۔ تلخی مگر تحمل سے وہ یہ کہہ رہا تھا، اور وہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ آپ مجھے قاتل سمجھتی ہیں، ٹھیک ہے، بالفرض میں نے وہ قتل کیے بھی تھے، تب بھی کیا مجھے فیئر ٹرائل کا حق نہیں تھا؟ اور زمر کا سر خود بخود اس بات میں ہلایا تھا۔ کیا اس بدترین تشدد کی اجازت تھی جو مجھ پہ کیا گیا؟ کیا اس سائیکائٹرسٹ کو حق تھا کہ میرے پرائیویٹ سیشنز کورٹ میں بیان کرے؟ اور اس کی گردن نفی میں ہلی نہیں۔ کیا اس جج کو حق تھا کہ وہ مجھے 9 ماہ بعد کی تاریخیں دیا کرے؟ کیا پروسیکیوٹر بصیرت کا فرض نہیں تھا کہ وہ کیس کی پوری تفتیش کرے؟ زمر نے اب کے بس گردن ہلائی۔ تو زمر بی بی، میرا بھائی مرا تھا، بیوی مری تھی، میرا خاندان تباہ ہو گیا تھا، اور مجھے فیئر ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ سو دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ آنکھوں میں تپش سی تھی جو زمر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
جیل جانے کے 4 ہفتے بعد میں نے یہ سب پلان کرنا شروع کیا تھا، اور میں اپنے انتقام کو ضرور پورا کروں گا۔ میری زندگی کے ان 4 سالوں کا حساب ان لوگوں کو دینا ہی ہوگا۔ پراسرار اسٹور روم میں خاموشی چھا گئی اور بہت دیر بعد وہ بول پائی، تم ان لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں قاتل نہیں ہوں، اور قتل کرنے سے یہ لوگ ایک ہی دفعہ مر جائیں گے، اس لیے موت سے نہیں، یہ اپنی زندگیوں سے اپنے کیے کا حساب چکائیں گے۔ اور زمر نے ایک گہری سانس لی اور اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور گہری سوچ میں دکھائی دے رہی تھی۔ تمہیں جیل سے نکلے 2.5 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں، مگر یہ لوگ تو آزاد ہیں۔ میرا مطلب ہے تم نے ابھی تک کچھ کیا کیوں نہیں؟ تم کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ اس نے دوسری کرسی کھینچی اور سامنے بیٹھا۔ 2 چیزیں۔ اب کی قدریں وہ نرمی سے بتانے لگا۔ پہلی، مجھے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا تھا، پیسے چاہیے تھے۔ امی نے ایک فلیٹ چھوڑا تھا میرے نام لاہور میں، اس کو بیچنا تھا اور اسی میں لگا تھا۔ اور دوسرا، مجھے بھی یہ جاننا تھا کہ ان سب لوگوں کو چلانے والا کون ہے، کون ان کو حکم دے رہا تھا۔ آپ بے شک یہی سمجھ لیں کہ میں نے وہ قتل کیے تھے، تو پھر کون ہے میرا دشمن جس نے مجھے بھی جیل بھیجوایا اور باہر نکلنے ہی نہیں دیا؟ اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں نا میں کہ ایسے ثبوت اپنی کار میں چھوڑ دوں گا؟ اور زمر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کسی نے تو مجھے ایسے پھنسایا تھا نا کہ میں باہر ہی نہ نکل سکوں۔ اور زمر نے پھر ہاں میں گردن ہلائی، اور اسے پہلی دفعہ اپنا آپ فارس کی ٹیچر جیسا نہیں، اس کی اسٹوڈنٹ جیسا لگ رہا تھا۔ پھر کیا تمہیں معلوم ہو سکا؟ اور فارس نے سچائی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ تمام لوگ جو مجھے جیل برت کرنے میں ملوث تھے، وہی لوگ سعدی کی گمشدگی سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر بخاری کی اس دن ڈیوٹی بھی نہیں تھی، مگر ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اس ہسپتال میں ان کے کام کا بندہ کون ہے۔ اس کی بیوی کو پہلے استعمال کر چکے تھے، سو انہوں نے ڈاکٹر بخاری کو ہسپتال بھیجا، وہ کام آیا اور اپنا کام کر دکھایا۔ اگر مجھے اس وقت معلوم ہوتا کہ یہ ڈاکٹر ریمن کا شوہر ہے تو میں بے بسی و غصے سے اس نے کچھ سخت کہنا چاہا، مگر سر جھٹک کر رہ گیا اور وہ اسی طرح اسے دیکھے گئی۔ کیا سعدی کو یہ سب معلوم تھا؟ نہیں، فارس گردن موڑ کر ان کاغذوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ایک دن صبح کے وقت آیا تو میں نے اس کمرے کو لاک کر دیا اور خود باہر والی ٹیبل کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ وہاں چند کاغذ لگے رکھے تھے۔ زمر نے مڑ کر دیکھا، وہاں چند کاغذ اور الیاس فاطمی کی تصویر اب بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ یہی سمجھا کہ میں صرف ایک ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں اور اسے مارنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی تصحیح نہیں کی، میں اسے اس سب سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس کو کچھ معلوم تھا شاید جسے وہ چھپا رہا تھا، کیونکہ وہ سادی تھا آپ ہی کی طرح۔ اور زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے مجرم تک پہنچ کر کیا کیا ہوگا۔ سر چھٹکا۔ ان لوگوں کو کنفرنٹ کیا ہوگا، 2-4 نصیحتیں جھاڑ آیا ہوگا، اور ارادہ ہوگا کہ سب کو اپنا کارنامہ بتا کر کہے فلاں فلاں ملوث ہے اس میں، اس کے خلاف مقدمہ درج کراتے ہیں اور یوں ہمیں انصاف مل جائے گا۔ اور تلخی سے اس نے سر چھٹکا۔ مجھے پورا یقین ہے اس نے ضرور ان لوگوں کو احساس دلایا ہوگا کہ وہ ان کے راز جانتا ہے اور انہوں نے اسے خاموش کرا دیا، مگر میں، اور زمر کی آنکھوں میں دیکھ سختی سے بولا، میں سعدی یوسف نہیں ہوں، میں فارس غازی ہوں۔ میں لمبی لمبی باتیں نہیں کرتا، اور جو میں ان لوگوں کا حشر کروں گا وہ تو دنیا ہی دیکھے گی۔ سو تم اسی لیے ڈاکٹر والا معاملہ ڈیلے کر رہے تھے، کیونکہ تم میرے پلان کے مطابق ان کو صرف اکیلا اور ایکسپوز ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ تم ان کو تباہ بھی کرنا چاہتے ہو؟ بالکل۔ اور تمہیں معلوم تھا کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، اس لیے تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا جب آپ مجھے کسی چیز سے روک سکیں، مگر میں آپ کی بلا وجہ کی بحث نہیں سن سکتا تھا۔ ذرا سے شانے اس نے اٹھکائے۔ اس لیے پہلے تم نے مجھے اعتماد میں لیا اور پھر آہستہ آہستہ سارا کنٹرول میرے ہاتھ سے لینے لگے، اور جب مجھے شک ہوا تم نے مجھے غصے میں ٹال دیا۔ ایکچولی فارس، وہ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں کہنے لگی، میں نے تمہیں کبھی ہنّا یا ندرت بھابھی یا سعدی پہ غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ابا سے بھی غصے سے بات نہیں کی، صداقت کو بھی نہیں جھاڑا، سو میں تمہیں بتاؤں مجھے کیا لگتا ہے؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تم اپنا غصہ کنٹرول کرنا جانتے ہو، مگر تم اسے استعمال کرتے ہو جیسے تم اسے جیل میں استعمال کرتے تھے۔ تم اتنا غصہ ور ہو نہیں جتنا خود کو ظاہر کرتے ہو، تاکہ لوگ تمہیں کمزور اور جذباتی سمجھو اور تم اپنا کام کر جاؤ۔ اور تم نے دیکھا وہ ای ایس پی تم سے قطعاً خوف زدہ نہیں جتنا وہ مجھ سے جھجکتا ہے۔ اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو آپ اتنے دن سے مجھے اسٹڈی کر رہی تھیں؟ واٹ ایور۔ اس نے شانے اچکائے اور پھر اٹھ کر ایک کاغذوں سے بھری دیوار کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تو اب تم چاہتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو صرف استعمال ہی نہ کریں بلکہ ان کو سزا بھی دیں؟ میں یہ کام اکیلے کر سکتا ہوں، آپ نہ شامل ہوں تو آپ کی مرضی ہے۔ ہاں تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو، مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا اور زمر دیوار کو دیکھتی رہی۔ اگر تم سعدی کو واپس لے آؤ، ہاں تو میں سب کچھ کرنے پہ تیار ہوں، اس نے خود کہتے ہوئے سنا۔
جب میں جیل میں تھا اور یہ سب لوگ میرے خلاف تھے، مجھے اذیت دے رہے تھے، تو صرف ایک ہی شخص تو تھا جس نے میری بات پہ اعتبار کیا اور جس نے مجھے باہر نکالا تھا اس قید سے۔ وہ سعدی ہی تھا اور میں اسے واپس لے آؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ سو زمر بی بی وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور جب بولا تو آنکھوں میں مضبوط عزم تھا۔ آج سے سارے فیصلے میں کروں گا اور آپ مجھ سے زیادہ بحث نہیں کریں گی۔ اور چند لمحے زمر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، مگر ایک آخری سوال، اور پھر وہ زخمی سے مسکرائی۔ تمہارے ان سارے مجرموں میں میری تصویر کدھر لگی ہے؟ آخر تمہیں جیل تو میں نے ہی بھیجا تھا نا؟ اور فارس کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری۔ میرا نمبر ان میں سے کون سا ہے؟ کب آئی کہ میری باری؟ وہ چند ثانیے کچھ کہہ ہی نہیں پایا۔ جیسے کہ آپ نے خود کہا تھا، جب سعدی مل جائے گا تب آپ مجھ سے اپنا حساب لیں گی، سو میں بھی تبھی آپ سے حساب لوں گا۔ اور یہ تو صرف اس نے اپنی انا کے باعث کہا تھا، جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور وہ اس بات سے بے خبر کہ یہ وہ عورت ہے جسے وہ 1000 دفعہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ اس نے سر ہلایا اور گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک سعدی نہیں مل جاتا، مگر آج سے میں ہر جگہ تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کام کیسے کرتے ہو۔ کل کو جب تم مجھ سے اپنا حساب لو تو کم از کم مجھے تمہارے طریقوں کا علم تو ہو نا۔ قطعیت سے کہتی وہ مڑ گئی اور فارس خاموشی سے اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھتا رہا۔ تہ خانے میں یکدم اداسی چھا گئی تھی اور سین ہوا ختم۔ آپ جو چاہیں بھی تو اس طرح نہیں مل سکتے۔ پیڑ اکھڑے تو کہاں باردگر لگتا ہے۔ ان سے سینکڑوں ہزاروں میل دور اس کمرے میں مقیم سعدی یوسف بیڈ پہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 3 تصویریں تھیں جن کو وہ بار بار اوپر نیچے کر کے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم اپنا زہر اگل کر جا چکا تھا اور سعدی کا سن کرتا جسم بھی آہستہ آہستہ نارمل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر سارا نے کسی کو نہیں بتایا؟ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنا پین ایک غلط شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے ہمیشہ سے معلوم تھا وہ کتنی بزدل اور ڈری سہمی ہے، مگر یہ سب بنا سوچے سمجھے ہوا۔ اس کی زندگی کی دوسری بڑی غلطی زمر اور حنا سے جھوٹ بولنا تھی کہ وہ کسی سائنسدان سے ملنے جا رہا ہے، اور پہلی بڑی غلطی سارا پہ اعتبار کرنا تھی۔ مسلسل تصویریں شفل کرتے زمر اور نوشرواں کی تصویریں اوپر لایا۔ آنکھوں میں سرخی سی دوڑنے لگی۔ حنین کی تصویر اوپر آئی تو دماغ پھٹنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لی اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ تبھی دروازہ کھول کر میری انجو اندر داخل ہوئی۔ اس کے قریب آ کر سپاٹ سے بولی، مجھے ذرا کام ہے، مایا ابھی آتی ہوگی، تمہاری پٹی دیکھے گی، زیادہ ہوشیاری مت دکھانا۔ مایا اچھی ہے، بہت اچھی، مگر اسے استعمال کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ سر جھکائے تصویریں الٹ پلٹ کرتا رہا۔ اس کی بات گویا اس نے سنی ہی نہیں تھی۔ وہ چلی گئی تو مایا اندر آئی اور نرس بھی ساتھ ہی آیا، مگر مایا نے ایک دم اسے مخاطب کیا، وہ میرا بلیک بیگ داخلی دروازے کے قریب رہ گیا ہے، ذرا لیتے آؤ۔ وہ سر ہلا کر باہر گیا تو مایا تیزی سے اس کی طرف آئی، بے چینی سے اس کو دیکھا۔ سنو، میری انجو گھر پہ نہیں ہے اور میں ابھی سیدھی بازار جاؤں گی۔ کاردار صاحب کا آدمی بازار کے اندھیرے میں اندر میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ تم مجھے اپنی فیملی کا کوئی نمبر دو، میں ان کو کال کر کے اطلاع کر دوں گی کہ تم کہاں ہو۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ سعدی نے گویا سنا ہی نہیں، بس انہی تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ تم سن رہے ہو؟ وہ جھنجھلائی، اس کا کندھا ہلایا۔ سعدی، مجھے کوئی کانٹیکٹ نمبر دو جہاں میں فون کر سکوں تاکہ تم ان کے پاس واپس جا سکو۔ اور سعدی نے اس کے یوں ہلانے پہ آنکھیں اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ میری کوئی فیملی نہیں، نہ مجھے کسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اور مایا تھک سی رہ گئی، پھر اس کی شفاف آنکھوں سے بے پناہ دکھ ابھرا۔ ایسے مت کہو، تمہاری فیملی تمہاری منتظر ہوگی۔ میں نے کہا نا میری کوئی فیملی نہیں ہے۔ اس نے وہ تصویریں اکٹھی کی اور شڑپ سے پھاڑیوں پھر اکٹھی کر کے دوبارہ پھاڑیوں اور دروازے کی طرف اچھال دی۔ تبھی نرس واپس اندر داخل ہوا اور سارے پرزے اس کے قدموں میں گر گئے۔ مایا اب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر آنکھوں میں بے پناہ تکلیف اور کرب لیے وہ نرس کو ہدایات دینے لگی اور سین ہوا ختم۔ اجنبی لگنے لگے خود تمہیں اپنا ہی وجود، اپنے دن رات کو اتنا بھی اکیلا نہ کرو۔ اس رات اینکسی میں خاموشی چھائی تھی۔ سیم اور ابا اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے اور فارس گھر نہیں تھا، اور ندرت کو آج زکیہ خالہ بہت اصرار سے اپنی ہی طرف لے آئی تھی۔ ایسے میں حنین اکیلی لاؤنج کے صوفے پہ لیٹی تھی اور ٹی وی مدم آواز میں چل رہا تھا، مگر وہ چھت کو دیکھتی سوچے جا رہی تھی، ہاشم کے جھوٹ کے بارے میں، فلیش کے بارے میں جسے وہ کھول نہیں سکی تھی، اور ہاشم سے بات نہ کرنے کے بارے میں۔ تبھی میز پہ رکھا فون بجنے لگا اور حنین نے سست روی سے گردن موڑی اور ہاشم کی کال آ رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھولا اور اس نے فارس کو اندر آتے ہوئے دیکھا اور موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بھی نہ بڑھا سکی۔ کس کا فون ہے؟ اس کے سر پہ پہنچ گیا تھا اور بس یک ٹک گردن اٹھائے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حنین، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت کس کا فون ہے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا اور حنین کا پورا وجود سن تھا۔ دل نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور جسم سے تو جان ہی نکل رہی تھی۔ فارس نے فون اٹھا لیا تھا۔ وہ سب جان جائے گا؟ کرنٹ کھا کر جیسے اس کی آنکھ کھلی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور پورا جسم پسینے میں ڈوبا تھا، ادھر ادھر گردن گھمائی۔ وہ اکیلی تھی، ٹی وی چل رہا تھا اور موبائل ہاتھ میں تھا۔ وہ کب سوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلے اس نے موبائل دیکھا، کوئی کال نہیں تھی اور وہ خواب تھا۔ آہٹ پہ چونکی فارس دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا اور وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ اس نے لاک لگایا اور قدم قدم چلتا قریب آیا اور ہنا کو دیکھ کر آنکھوں میں استعجاب ابھرا۔ ادھر کیوں سو رہی ہو؟
وہ امی ذکیہ نانئی کی طرف گئی ہیں نا تو میں اکیلی تھی۔ ہاں انہوں نے مجھے بتایا تھا، تو تم اکیلی کیوں ہو؟ سیم کو اپنے ساتھ سلانا تھا نا۔ ایک نظر ابا کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ اچھا اب ادھر مت جاؤ، صبح ملازم لڑکا آتا ہے اس لیے دروازہ کھولنا ہوتا ہے۔ شاباش اٹھو، اوپر ہمارے کمرے میں آ جاؤ۔ ساتھ ہی اس نے اٹھنے کا اشارہ کیا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا، مگر آنکھوں میں حنا کے لیے بے حد نرمی تھی، اور حنین کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ ایک دم اٹھی اور اس کے بازو گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کے کندھے سے ماتھا ٹکا دیا۔ ماموں میں آپ کو کبھی نہیں کھونا چاہتی، میں نے بہت برا خواب دیکھا، میں آپ کو کھونے والی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ اور فارس نے گہری سانس لی۔ نہیں حنا، میں تمہیں اس وقت کچھ کھلانے تو باہر نہیں لے جا سکتا۔ اور روتے ہوئے حنا نے ناراضی چہرہ اٹھایا۔ دنیا میں کھانے سے بڑے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً۔ اس نے غور سے حنین کے چہرے کو دیکھا، بالوں کو پونے میں باندھے اس کی آنکھیں گیلی نظر آ رہی تھیں اور سوال پہ مزید بھر آئیں۔ میں بہت بری ہوں، گلٹ بہت شدید تھا۔ اور فارس نے آئیبرو اٹھائی۔ شکل میں؟ اور حنین ہلکا سا مسکراتی اس کا بازو چھوڑ کر آنسو رگڑے، اور آپ کے ساتھ تو ایموشنل ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ چلو اب اپنا ڈرامہ ختم کرو اور اندر آؤ، مسکراتی، اور دل ایک دم ہلکا سا ہو گیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی تو حنا نے سوچا بس اب وہ ہاشم کو یوں چھپ کر ٹیکسٹ نہیں کرے گی، بس یہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو زرد بتی جل رہی تھی اور زمر آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی، اور فارس کی نگاہیں ان کے پیر پہ جا رکی جس کا انگوٹھا پٹی میں مقید تھا۔ زمر، اس نے پکارا تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ حنا آپ کے ساتھ سوئے گی، میں آپا والے کمرے میں جا رہا ہوں، اطلاع دیتے ہوئے وہ چیزیں اٹھا رہا تھا، اور زمر اٹھ گئی۔ ارے تم اکیلی کیوں تھی؟ سیم کو بولا تھا میں نے۔ خیر آ جاؤ، اب سو جاؤ، وہ نرمی سے کہتی اٹھی اور اس کے لیے لحاف نکالنے لگی۔ حنین چپ چاپ آ کر زمر کے ساتھ دوسری طرف لیٹ کے موبائل پہ سحری کا الارم لگا کر اپنے اور زمر کے تکیے کے درمیان رکھ دیا۔ زمر سے کوئی بات نہیں کی اور ماتھے پہ بازو رکھ لیا۔ موبائل کی لائٹ جل رہی تھی اور روشنی بجھنے کا وقت 2 منٹ تھا۔ 1.5 منٹ بعد حنا نے کروٹ بدل لی تھی، تبھی موبائل تھر تھرایا اور زمر چونکی۔ موبائل ٹیڑھا پڑا تھا، اوپری بار میں نئے میسیجز کی پہلی سطر نظر آ رہی تھی۔ ہاشم کاردار، کیا میں تمہیں کال کر لوں؟ اور حنا نے کروٹ بدلی اور زمر نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اسے آہٹ سنائی دی اور پھر فون آف ہونے کی ٹون بجی۔ پھر وہ سو گئی، مگر زمر یوسف کی نیند اڑ چکی تھی۔ ہاشم نے ایسا میسج حنا کو کیوں کیا؟ اگلی شام وہ کمرے میں بیٹھی کیس سٹڈی کر رہی تھی تو دروازہ دستک کے بعد کھلا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سارا چوکھٹ میں کھڑی تھی، آنکھوں میں اداسی، لبوں پہ نرم مسکراہٹ، اور بال نفیس سے فرینچ نوٹ میں بندھے تھے۔ وہ اور ذکیہ خالہ ندرت کو شاپنگ کے لیے پک کرنے آئی تھیں، اور یہ بھی ندرت کا ہی اصرار تھا۔ عید کی تیاری کرنی تھی اور شادی کے کپڑے بھی تو لینے تھے زمر کے لیے، کل ہی وہ لے آئی تھیں۔ آئیے سارا، ووٹ کھڑی ہوئی۔ سارا اس کی فائلز کو دیکھتے قریب آ کر بیٹھی۔ وہ ان 2 ماہ میں دوسری دفعہ آ رہی تھی، اور پہلے ادھر ادھر کی چند باتیں اور پھر وہی ذکر آیا۔ شادی کا کچھ پتہ چلا؟ مٹھی پہ پسینہ آیا۔ نہیں، مگر پتہ چل جائے گا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ زندہ ہوگا؟ یہی بات سارا کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور زمر آزردگی سے مسکرائی۔ کیونکہ ہم زندہ ہیں۔ اور سارا کے دل کو دھچکا سا لگا۔ بدیک چند باتیں کر پائی۔ کیا کوئی گواہ سامنے نہیں آیا؟ کسی نے کچھ تو دیکھا ہی ہوگا، بظاہر سرسری سے اس نے پوچھا، اور زمر نے گہری سانس بھر لی۔ نہیں، کوئی سامنے نہیں آیا، اور گواہ عموماً سامنے کم ہی آتے ہیں، سب کی اپنی فیملیز ہوتی ہیں۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ تو کیا گورنمنٹ ان کو وٹنس پروٹیکشن نہیں دے سکتی؟ ان کی فیملیز کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ سارا، ہمارا سسٹم بہت زبوں حال ہے، ہم گواہ چھپا دیں تب بھی لوگ ان کا پتہ نکال لیتے ہیں۔ خیر، اس نے سر جھٹکا۔ ہر کوئی اتنا بہادر بھی تو نہیں ہوتا۔ اور سارے کے لیے مزید بیٹھنا دوپہر تھا۔ ووٹ کھڑی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ گواہوں کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے۔ خیر، میں چلتی ہوں۔ اور زمر نے مسکرا کر الوداع کہا اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی، اور سین ہوا ختم۔ رمضان اسی طرح خاموشی سے گزر گیا، اور عید کی شام قصر اس کے سبزہ زار پہ اتری تو بے پناہ روشنیاں لیے ہوئے تھی۔ بے فکر، خوبصورت اور خوشباش لوگ ٹہل رہے تھے۔ ویٹرز ٹرے اٹھائے مشروبات سرو کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور ایسے میں سبزہ زار کے وسط میں ہاشم مہرون شلوار قمیض میں ملبوس گلاس تھامے ہنستا وہ مہمانوں سے باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جواہرات بھی قریب کھڑی تھی اور سبز گاؤن میں مسکراتی ہوئی، کانوں میں زمرد اور ہیرے جڑے آویزیں پہنے۔ کاردارس کی عید کی پارٹی اتنی ہی جگمگاتی ہوئی ہوتی تھی۔ اس سے دور ہٹو تو سبزہ زار کے بالکل کنارے پہ ایک الگ تھلگ میز پہ یوسفس کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ وہاں سیم اور حنین کھڑے مدھم آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ندرت جو سادی بیٹھی تھی ابا سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی، پھر خاموش ہو جاتی ہیں، اور سادی کی باتیں اور سادی کے نہ ہونے کی اداسی۔ امی نے سیم کے وائٹ آف جیسا کرتے جیسا بڑا سائز سادی کے لیے بھی لیا تھا، اور سادی کی یاد سادی کی محبت سے بڑھ گئی تھی۔ سیم بد دل لگ رہا تھا، بد دل تو حنا بھی تھی۔ لمبی نیلی قمیض میں ملبوس کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے ہوئے تھی، اور ماتھے پہ کٹے بال ترچھے آئیبرو سے نیچے گرتے تھے۔ اور ماموں والے خواب کے بعد اس نے ہاشم سے بات نہیں کی، نہ ہاشم نے پھر ٹیکسٹ کیا، اور حنا کی نظریں بھٹکتی ہوئی ہاشم پہ جا ٹھہری۔
وہ دور تھا ایفل ٹاور کی طرح، اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ قریب میں زمر کھڑی فارس سے باتیں کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے امی کی لائی سرخ ساڑی پہن رکھی تھی جس کے آستین کوہنیوں کے نیچے آتے تھے، بال جوڑے میں تھے اور صرف 2 گھنگریلی لٹیں گالوں پہ گرتی۔ کیا تم پارٹی میں نہیں شامل ہو گے؟ خفقی سے فارس سے پوچھا، جو ابھی باہر سے آیا تھا اور سیدھا اندر چلا گیا، اور جینس پہ سفید کرتا اور پشاوری چپل، منہ میں کچھ مسلسل چباتا ہوا بے نیازی سے آئی برو چکائے۔ کاردارس کی پارٹیز کی عادت نہیں ہے مجھے، آپ لوگ انجوائے کریں۔ وہ گویا کھل گئی۔ ہم انجوائے کرنے نہیں آئے، میں اس لیے تیار ہوں تاکہ بھابھی کو یہ نہ لگے کہ میں نے وہ باتیں ہی نہیں بھلائیں۔ اگر تم ایسے ہی کرو گے تو ان کو یہی لگے گا نا، کیوں میری فیملی کو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو؟ اوکے، یہی ہوں میں۔ فارس نے تحمل سے اس کی بات سنی اور چند لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں برہمی تھی۔ کوئی بیک وقت اتنا خوبصورت اور اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس نے پھر رخ پھیر لیا اور وہ حنا کی طرف آ گئی۔ سو یہ یو ایس بی کا کیا قصہ ہے جو اس دن تم نے ہاشم کو دی، وہ سعدی نے تمہیں نہیں دی تھی؟ کچھ دن سے حنا کو لیپ ٹاپ سے دیکھ کر زمر نے صبح جب پوچھا تو اس کے جواب سے نکلا نتیجہ اب سوالیہ انداز میں دہرایا تو حنین نے بس سر ہلا دیا۔ جی میں بھائی کی چیز ان کو نہیں دے سکتی تھی، نہ آپ کو دوں گی۔ اوکے، مگر جب وہ کھل جائے تو بتانا۔ اور دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ البتہ زمر محسوس کر رہی تھی کہ حنا کی بار بار ہاشم کی طرف اٹھتی نظریں کچھ تھا جو اسے غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ دور کھڑے ہاشم نے فارس کو دیکھا، ساتھ موجود خاور سے سرگوشی کی، یہ جیل کب جا رہا ہے؟ بس کچھ دن تک، میں پکا کام کرنا چاہتا ہوں۔ جلد کرو، مجھ سے یہ در برداشت نہیں ہوتا، ناگواری سے کہہ کر گھونٹ بھرا۔ آپ کی اس سے پھر بات ہوئی؟ خاور نے دبے لفظوں میں پوچھا۔ نہیں، ابھی تو اسے اس کی بہن کے حوالے سے خوفزدہ کیا، کچھ دن سوچے گا وہ، پھر بات کروں گا۔ پھر نگاہیں جواہرات پہ جا ٹھہریں جو ذرا فاصلے پہ کھڑی ہارون عبید سے بات کر رہی تھی، اور ہاشم نے رخ پھیر لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا کرب اٹھتا تھا۔ ہارون عبید کو دیکھ کر کوئی بہت شدت سے یاد آتا تھا۔ مجھے امید تھی آپ میرے تحفے کو پہنیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ادھر وہ جواہرات سے کہہ رہے تھے اور وہ دراز قد اور باوقار سیاستدان تھے، آنکھیں گرے تھیں اور ان میں وہی نرم سا شاطر پن تھا جو سیاستدانوں کا خاصا ہوتا ہے۔ میرے پاس دن بھر میں ڈھیروں تحفے آتے ہیں ہارون، اگر ہر ایک کا دل رکھنے لگی تو ملکہ تو نہیں رہوں گی نا۔ حکمرانی نہ کرنے کا نام ہے، ورنہ ہاں تو سبھی کہہ لیتے۔ اور وہ مسکرائے۔ میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا، آپ کے گھر میں کھڑا ہوں، آپ ہماری دعوت پہ جب آئیں گی تو ہم اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، جواہرات نے انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اور میرا خیال ہے ان ٹیبلز کی طرف بہت سے لوگ آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ ہارون عبید نے ذرا کی ذرا اس طرف دیکھا اور پھر سر کو خم دیا۔ آپ اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کریں اور میں انہیں مسکرا کر پلٹ کے اور وہ بھی مسکرا کر ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ انگلی مسلسل نیکلس کے سبز پتھروں پہ پھیر رہی تھی۔ اس عمر میں بھی آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے مسز کارداش، شہرین کھنکار کر کہتی اس کے قریب آئی تو جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آسمانی رنگ کی میکسی ملبوس تھی اور باب کٹ سنہرے بال بلو ڈرائی کر کے سیٹ تھے اور آنکھوں میں معنی خیز مسکراتا تاثر تھا۔ اگر آپ ان کا تحفہ پہن لیتی ہیں، ان سے چند فکریں مزید کہتی تھی تو آپ کی کشش ماند پڑنے لگتی۔ کیا ہی اچھا ہنر ہے کسی کو اکسانے کا۔ اور جواہرات نے اوپر تپش نظر اس پہ ڈالی، مگر لبوں پہ مسکراہٹ جمی رہی اور ساتھ ہی بازو بڑھا کر ویٹر کی ٹرے سے گلاس اٹھایا اور اتنی تیزی سے واپس لائی کہ وہ الٹنے لگا اور شہری کے اوپر، مگر کسی نے گلاس اور جواہرات کے ہاتھ دونوں کو سختی سے پکڑ کر مشروب گرنے سے روکا۔ شہری ہل بھی نہ سکی اور جواہرات نے بھی چونک کر دیکھا۔ فارس اس کا ہاتھ پکڑے گلاس واپس ٹرے میں رکھ رہا تھا اور دھیان سے مسز کاردار آپ اپنی بہو کے کپڑے خراب کرنے والی تھیں، اور جواہرات کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور گھور کر فارس کو دیکھا۔ تمہارا شکریہ فارس، میں اسے یاد رکھوں گی۔ اور ان دونوں کو گھورتے وہ آگے بڑھ گئی اور شہری جو اس غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار نہ تھی بمشکل ہی سنبھلی تھی۔ جوس کے گلاس کو دیکھ کر جھرجھری اس نے لی اور پھر فارس کو دیکھا۔ تھینک یو، تم نے میرا ڈریس بچا لیا۔ اس نے بس ہلکے سے کندھے اچکائے اور منہ میں کچھ چبا رہی تھی اور گردن موڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور ذرا اکتایا ہوا اور ذرا بے نیاز، اور شہری نے کتنے دنوں بعد غور سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں جیل سے باہر دیکھ کر اچھا لگتا ہے فارس؟ پھر نگاہ دوڑ کر کھڑی سرخ ساڑی والی زمر پہ پڑی جو مسکرا کر کسی سے بات کر رہی تھی، اور شہری کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ تم نے جلدی نہیں کرتی شادی میں؟ وہ چونکا۔ کیوں؟ یوں ہی، ڈی اے کے چہرے سے لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ کیوں؟ کیا اس کے چہرے پہ وہی ناخوش تاثر ہے جو تمہارے چہرے پہ ہوتا تھا جب تم ہاشم کی بیوی تھی؟ انگاروں پہ پانی ڈالا تو وہ اور بھڑک اٹھے اور شہری کی آنکھوں میں چبھن سی بھر آئی۔ تمہیں ان مظالم کا اندازہ بھی نہیں ہے جو ہاشم نے مجھ پہ کیے ہیں۔ اس نے مجھے اتنے سال ٹارچر۔ 4 سال جیل میں رہا ہوں شہری،
اپنے ٹارچرز کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ کسی دوسرے کے ٹارچر سننے میں دلچسپی نہیں رہی۔ سی یو ذرا اکتا کر کہتا سر کو الوداعی انداز میں خم دیتا وہ آگے بڑھ گیا اور شہری کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور پھر نرمی سے مسکرائی۔ کوئی بھی بات اسے بری نہیں لگی تھی۔ اپنی میز سے نوشروان نے غور سے یہ سب دیکھا تھا اور پھر بڑبڑا کر منہ موڑ لیا۔ اسی اثنا میں زمر کو پیچھے سے کسی نے السلام علیکم کہہ کر پکارا تو وہ چونک کر پلٹی۔ ڈنر جیکٹ میں ملبوس مسکراتا ہوا احمر وہاں کھڑا تھا اور وہ ہلکا سے مسکرائی۔ آپ ادھر کہاں؟ ارے آپ بھول گئیں، میں ہارون عبید کا کیمپین مینیجر ہوں، جہاں وہ وہاں ہم۔ سر کو جھکا کر سٹائل سے کہا۔ اچھا میرے کام کا کیا بنا؟ مصروف رہا ہوں، بہت جلدی کوئی اپڈیٹ دوں گا، مگر ایک بات، ہارون عبید کا کیمپین مینیجر 15,000 فی گھنٹہ لیتا ہے، اچھا نہیں لگا گا؟ ذرا سوچنے کی اداکاری کی۔ میری فیس بڑھائیں، 25,000 فی گھنٹہ۔ 25,000 فی گھنٹہ؟ زمر نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویسے تو یہ بھی کم ہے، مگر چلیں آپ کے لیے اتنی رعایت کر سکتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ احمر، آپ بہت اچھے ہیں اور اتنی اچھے لگ رہے تھے اس فوٹیج میں جس میں آپ کریڈٹ کارڈ فراڈ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ صبح ہی میں نے دیکھی، واحد اوریجنل کاپی جو آپ کا کیس بند کرنے کے بعد مجھے ملی۔ اتنی بڑی نہیں ہے کہ دوبارہ کیس کھولا جا سکے، لیکن چہرہ موڑ کر سوچتی نظروں سے ہارون عبید کو دیکھا۔ اگر ہارون عبید نے یہ ویڈیو دیکھی اور ان کو لگا کہ اس کا ریلیز ہونا ان کی کیمپین کے لیے شرمناک ہوگا تو وہ کیا ہی کریں گے؟ خیر یہ سب سوچنا تو میرا کام نہیں ہے۔ ہاں تو آپ فیس کی بات کر رہے تھے؟ گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے بڑی تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی اور وہ لب بھینچے دانت پیستے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ویسے آپ کا ایک بڑا خوبصورت نک نیم رکھا تھا میں نے، اس وقت بہت یاد آ رہا ہے اس وقت۔ جبرن مسکرا کر بولا، اور فیس؟ چھوڑیں بھابھی، آپ میرے دوست کی بیوی ہیں، آپ سے فیس لیتے اچھا لگوں گا میں؟ تھینک یو احمر، مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میرا کام ہو جائے تو وہ فوٹیج آپ کی ہوئی۔ چڑیل آگے بڑھ گئی اور وہ کینہ توز نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ ڈاکٹر جس نے گولیاں لگنے کے بعد اس کو بچایا تھا، اس کو چوک میں کھڑا کر کے 50 درے تو لگنی ہی چاہیے، پھر زور سے بوٹ گھاس پہ مارا اور اسی برے منہ سے پلٹا تو سامنے کھڑی لڑکی پہ نظر پڑی۔ وہ لمبی نیلی سی قمیض میں ملبوس تھی اور ہتھیلی مٹھی تلے رکھے دور کچھ دیکھتی سوچتی ہوئی وہ گم تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا ہوا 2 قدم قریب آیا۔ آپ سادی کی بہن ہے نا؟ حنا نے چونک کر گردن موڑی اور پھر سیدھی کھڑی ہوگی اور اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ جی، میں نے اس دن آپ کو پہچان لیا تھا، آپ کی تصویر دیکھی تھی، ایک دفعہ کسی اخبار میں آپ نے کوئی بورڈ ٹاپ کیا تھا، ہے نا؟ بالآخر اسے یاد آ گیا کہ اس نے حنا کو کہاں دیکھا تھا۔ ہنی یوسف کے چہرے کی رنگت سفید پڑی۔ جی، تھوک نکلا۔ اچھا تو کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ بی اے کیا ہے۔ وہ حیران ہوا، صرف بی اے؟ آپ کو تو ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہیے تھا، ورنہ بورڈ ہی کیوں ٹاپ کیا تھا؟ کیا نقل کر کے کیا تھا؟ اور احمر کے لیے بہت سی باتیں صرف مذاق ہوتی تھی اور یہ بات بھی کہہ دی، مگر حنین کی رنگت برف کی طرح ہو گئی۔ آپ ہیں کون مجھ سے ایسے بات کرنے والے؟ احمر کو ایک دم احساس ہوا، میں غازی کا دوست ہوں، تو سوری، مگر مطلب مجھے ماموں سے بات کرنی پڑے گی۔ ایک دم وہ گھوم کر فارس کی طرف گئی اور احمر کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ زمر سے بات کر لیتا تھا، وہ جاب کرنے والی سمجھدار لڑکی تھی، کسی کو خود سے فرینک نہ کرتی، اس کی اور بات تھی، مگر فارس کے گھر کی کسی دوسری لڑکی کو افینڈ کرنے کا مطلب اتنے برسوں کی دوستی بھاڑ میں جھونکے جیسا ہے۔ اسے روکنا چاہتا تھا مگر وہ دور کھڑے فارس تک گئی اور اس کو متوجہ کیا اور احمر سانس روکے اس طرف دیکھے گیا۔ حنین نے اسے کچھ کہا اور فارس نے فوراً مڑ کر احمر کی طرف دیکھا اور تیز تیز بولتی اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہے جا رہی تھی اور فارس نے حیرت سے پھر احمر کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھا، میں دیکھتا ہوں، مگر حنا نے فوراً اس کا بازو تھام کر روکا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جیسے تسلی کروائی، میں دیکھ لوں گی۔ اور فارس نے مڑ کر 2-3 دفعہ اس طرف دیکھا اور واپس پلٹ گیا اور حنا نے ایک تیز نظر احمر پہ ڈالی۔ اب مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہ کرنا، اور آگے بڑھ گئی۔ احمر کا گلاس پکڑے ہاتھ پسینے میں بھیگا تھا اور وہ شل کھڑا تھا۔ خدایا، وہ غازی کو کیسے صفائی دے گا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت کر کے فارس کی طرف کیا، سمجھ نہیں آیا کیا کہے، اس لڑکی نے جانے کس انداز میں بات کی ہو۔ فارس دور جا رہا تھا اور وہ روک نہیں سکا اور پھر وہاں کھڑے بورڈ سے ہوتے ہوئے سیم کو مخاطب کیا، سنو، میں سادی کا دوست ہوں۔ سیم متوجہ ہوا اور تذبذب سے کہنے لگا، ابھی آپ کی سسٹر میرے بارے میں جو کہہ رہی تھی غازی سے، وہ؟ جی، سیم نے حیرت سے دیکھا، پھر مڑ کر دور جاتی حنا کو، آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، وہ تو ان کرسیوں کا پوچھ رہی تھی کہ وہ زرتاشا ممانی کے جہیز کی ہیں نا؟ اس نے ان کرسیوں کی طرف اشارہ کیا جو وہاں رکھی تھی جہاں ابھی احمر کھڑا تھا، مگر ماموں کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں یاد کہ وہ زرتاشا کی ہوں۔ حنا نے کہا کہ رہنے دیں، وہ خود ہی چیک کر لیں گے، آپ کو تو کچھ نہیں کہا۔ وہ حیران سے صفائی دینے لگا اور احمر کے اوپر تو مانو ٹھنڈا پانی ڈال دیا کسی نے۔ جلدی سے غلط فہمی کی معذرت کرتا پلٹتا تلملاتا ہی رہا، آخر یہ کیا چیز تھی؟ اور سین ہوا ختم۔ تو بے ہیرے سے بن گیا ہے پتھر، ہم بھی کل کیا سے کیا ہو جائیں گے۔
اگلی صبح جب جواہرات ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پہ بران جمع ناشتہ کر رہی تھی تو سامنے کھڑی فیونا نے جھکی آنکھوں مگر اٹھی گردن سے کہا، اگر سٹاف چاہے گا تو میں بھی جاؤں گی مسز کاردار۔ گلاس سے گھونٹ پڑتے ہوئے جواہرات نے آنکھیں اٹھائی اور مسکرائی، پھر ٹیک لگا کر بغور سے دیکھا۔ تم فیونا ہو مگر تم جواہرات کاردار نہیں ہو۔ تمہاری خواہش ہے کہ تم جواہرات ہوتی مگر تم نہیں ہو۔ تو میں تمہیں پہلی اور آخری بار ایک بات بتا دوں، سارے سٹاف کو نکال کر تمہیں اس لیے رہنے دیا کیونکہ تم وفادار ہو، مگر تم جانا چاہو تو چلی جاؤ، میں تمہارا پے چیک بنا دیتی ہوں، لیکن جاتے وقت تمہیں بونس اور وہ نیکلس چھوڑنا پڑے گا جو تم نے میری این جی او سے چوری کروایا تھا اور جو میں نے بعد میں تمہیں دے دیا تھا۔ اور فیونا نے نظریں اٹھائیں، ان میں تعجب تھا اور فکر مندی بھی۔ میں نے وہ آپ کے کہنے پہ چوری کروایا تھا میری سے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اتنا بڑا الزام! فیونا، اگر یہ بات تم ہاشم کے سامنے کہو تو وہ کیا حال نہ کرتے تمہارا۔ افسوس سے کہتے اس نے گلاس لپوس لگایا اور فیونا برے دل سے پلٹ آئی۔ کچن کے قریب راہداری بیسمنٹ میں جاتی جہاں ملازمین کے کمرے میں تھے اور چھوٹے مگر صاف ستھرے کمرے، اس کے کمرے میں ایک سنگل بیڈ بچھا تھا، ایک سنگھار میز اور ایک الماری۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اور دراز سے وہ نیکنس نکال کر گردن سے لگایا جو مسز کاردار نے اسے 21 مئی کی شام بڑی لاپرواہی سے دے دیا تھا۔ آئینے میں نظر آتے عکس میں ہیروں کی چمک سحر انگیز تھی۔ اس چمک میں اسے گھنگرالے بالوں والا لڑکا یاد آیا جس کی جیب میں اس نے نیکلس پارٹی کے دوران ڈالا تھا۔ یقیناً اسی نے یہ مسز کاردار کو واپس کر دیا ہوگا اور اب یہ فیونا کا تھا۔ ملازموں کی ملکہ نے ہیرو سے جھلملاتے نیکلس کو گردن پہ لگائے، چہرہ تن کر اٹھائے رکھا تو آنکھوں میں بھی وہی چمک ابھر آئی۔ کچھ دیر بعد وہ مسز کاردار کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی، نیا سٹاف کس تاریخ سے رکھنا ہے میم؟ کیا میں بھی انٹرویو میں شامل ہوں گی؟ آف کورس۔ جواہرات مسکرائی تھی اور سین ہوا ختم۔ میرے ہی لہو پہ گزر اوقات کرو، بس مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو۔ ملاقاتی کمرہ آج بھی ویسے ہی تھا مگر ماحول میں تناؤ کا رخ تھا اور تناسب بدل چکا تھا۔ اے ایس پی سرمد شاہ موجود نہیں تھا اور بالآخر کئی دن بعد وہ دونوں نیاز بیگ سے تنہائی میں مل رہے تھے۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا تھا، قدرے بے چین اور مضطرب سا، ایک آنکھ سوجی تھی، کان تلے زخم، ہونٹوں اور گردن پہ جمع خون، زمر گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے اوپر سے نیچے اس کے زخم ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو گولی نہیں ماری تھی، وہ کہنے لگا تھا مگر فارس غصے سے میز پہ ہاتھ مارے آگے ہوا۔ بکواس مت کرو، میرے بھانجے کو تم نے مار کر پھینک دیا اور اب تم اپنا بیان بدل رہے ہو۔ فارس ریلیکس، عمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا جو غصے سے نیاز بیگ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بیان نہیں بدل رہا، میرا خیال ہے وہ ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، تم بولو۔ نیاز بیگ، میں سن رہی ہوں۔ پہلے مجھے بتائے میرے بولنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ زمر سے مخاطب ہوا تو اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ کیا مطلب تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ گویا کھول اٹھا۔ مجھے 5 منٹ مل جائیں گے تمہارے ساتھ، تم سے سب اگلوا لوں گا، اس لیے زیادہ فائدے نقصان کی باتیں مت کرو، کام کی بات پر آؤ۔ فارس، تم غصہ مت کرو، مجھے بات کرنے دو، تحمل سے گویا اس کو سمجھاتی وہ نیاز بیگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ فارس سر جھٹک کر پیچھے ہو کر بیٹھا اور تندی سے اس کو دیکھنے لگا۔ میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گی، تم اس کیس سے بھی نکل جاؤ گے اور شیزا ملک کے کیس سے بھی۔ میں سرکاری پروسیکیوٹر نہیں ہوں مگر سعدی یوسف کیس میں پروسیکیوٹر میں ہی ہوں، سو مجھے بتاؤ ہر بات جو تم جانتے ہو۔ شیزا ملک کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، رہا تمہارے لڑکے کا قتل تو وہ بھی میں نے نہیں کیا۔ وہ بے بسی بھرے اضطراب سے بولنے لگا۔ 21 مئی کی رات مجھے ای ایس پی نے فون کیا اور ہسپتال بلایا، پھر اس سرجن بخاری کے پاس لے گیا، بولا کہ یہ لڑکا غائب کرنا ہے مگر جب آپریشن ہو جائے اور اس کی حالت خطرے سے باہر آ جائے تب ان کو وہ زندہ چاہیے تھا۔ یہ بھی کہا کہ کچھ ماہ کے لیے اس لڑکے کے قتل کے جرم میں اندر بھی جانا ہوگا اور پھر تمہیں نکلوا لیں گے۔ اور بدلے میں کیا دیا؟ پیسے اور میرے بھائی علیم بیگ کے اوپر کیس ختم کرانے کی یقین دہانی۔ میرا بھائی ابھی تک مفرور ہے پچھلے سال سمگلنگ کی وجہ سے۔ خیر میں نے وہی کیا جو میرے ساتھ ہوا۔ دوسرا وارڈ بوائے تھا، وہ ان کا اپنا لڑکا تھا۔ ہم تمہارے لڑکے کو اسٹریچر پہ باہر لائے، ایمبولینس میں ڈالا، اندر سب تھا، مشینیں، ڈاکٹر، نرس۔ خیر میں وہیں سے گھر چلا گیا۔ اے ایس پی نے کہا کچھ دن چھپ جاؤ پھر پکڑ لیں گے تمہیں۔ یہاں تک تو سب ٹھیک ہو گیا مگر اس روز اس نے مجھے شیزا ملک کے کیس میں پھنسا دیا اور اس نے مجھے وہاں بلوا لیا اور پھر گرفتار بھی کر دیا۔ یہ سب اے ایس پی نے کیا۔ چند گہری سانسیں لی، ذرا توقف کیا اور پھر باری باری ان دونوں کو دیکھا جو خاموشی سن رہے تھے اور دفعتاً زمر اٹھی۔ فارس بھی کھڑا ہوا اور نیاز بیگ نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے گواہی کب دینی ہوگی؟ کون سی گواہی؟ زمر نے ساتھ ہی پرس کندھے پہ ڈالا۔ ابھی تم نے کہا وکیل صاحبہ کہ تم مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لو گی، اور میں نے کب کہا؟ زمر نے تعجب سے فارس کو دیکھا۔ نیاز بیگ، وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھا جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو آدمی اپنا بیان اتنی دفعہ بدلے اس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے۔ تم ہی قاتل ہو، ہمیں معلوم ہے۔ نیاز بیگ ایک دم ششدر رہ گیا اور اسے اے ایس پی ہمارا دوست ہے، اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم یہ سب کہو گے، اس لیے دوبارہ ہم سے ملنے کی درخواست کرنے کی تم اب زحمت بھی مت کرنا۔
زمر نے کہا اور وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے اور پیچھے وہ بے اختیار اٹھ کر مسترب سا چلا گیا۔ میری بات سنو، میں سچ کہہ رہا ہوں، سرمد شاہ نے کروایا ہے سب، مگر وہ باہر نکل آئے، دروازے پہ زمر کی اور اس کی طرف مڑی اور غور سے اس کو دیکھا۔ آج اپنی ہیل نہیں ماری آپ نے میرے پاؤں پہ؟ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ دبی آواز میں بولی۔ جب ہم ہسپتال سے فوٹیج نکلوانے گئے تھے اور جب پہلی دفعہ ہم نیاز بیگ سے ملنے آئے تھے تو مجھے واقعی تمہارے غصے سے کوفت ہوئی تھی، مگر تم گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی، مشہور زمانہ قدیم تفتیشی حربہ جس میں مجرم کے سامنے ایک آفیسر غصے سے بات کرتا ہے، دھمکیاں دے کر ڈراتا ہے، اور دوسرا نرمی سے بات کر کے ہمدردی لیتا ہے تاکہ اگر مجرم خوف کا شکار نہ ہو تو ہمدردی کا نشانہ تو ضرور بن جائے۔ تمہیں معلوم تھا کہ میں فوٹیج نکلواؤں گی، تم صرف میرے لیے چیزیں آسان کر رہے تھے، مگر یو نو واٹ فارس، اگلی دفعہ کچھ کرنے سے پہلے مجھے آگاہ کر دینا۔ اچھا، میں سمجھا آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا کیونکہ آپ تو میرے ہر جرم کی خبر آپ کو تو ہوتی ہے۔ اس کی طرف جھک کر ہلکا سا اس نے کہا، پھر آگے بڑھ گیا اور اس کے اندر ابال سا اٹھا مگر ضبط کر کے پیچھے ہو گئی۔ اس نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا، سارا ملبہ آپ پہ ڈال دیا اور اس ڈاکٹر پہ بھی۔ اے ایس پی کے پاس رخصت ہوتے وقت وہ یہی کہتی اور سرمد شاہ نے گہری سانس لی، تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس کا یقین نہیں کیا۔ شاہ صاحب، ہم نے اتنا عرصہ ساتھ کام کیا، یہاں روز بیان بدلے جاتے ہیں، پھر اس کی باتوں کی کس کو پرواہ؟ شاہ نے اٹھ کر کہتی اوپر کی سٹریپ کندھے پہ ڈالے جا رہی تھی اور جیبوں میں ہاتھ دیے کھڑے فارس کا مسلسل گم چبانا منہ رکا اور اس نے آنکھیں تیکھی کر کے ایس پی کو دیکھا۔ سنو، دوبارہ ہمیں یہاں نہ بلانا کیونکہ تمہارے اس کرائے کے گنڈے کی بک بک سن کر میرا دماغ تو گھوم جاتا ہے۔ اس کا بھائی تمہارے ساتھ کیا کرے گا مجھے پرواہ نہیں، لیکن اگلی دفعہ اس نے اپنے بھائی کی دھمکی میرے خاندان کے لیے دی تو یہ حوالات سے جیل کا آدھا راستہ بھی نہیں کر پائے گا۔ اور سرمد شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے بھائی کا کیا ذکر؟ مجھے نہیں پتا، کسی علیم بیگ کے نام کی دھمکی دے رہا تھا کہ وہ ہمیں اے ایس پی اور ڈاکٹر کو دیکھ لے گا وغیرہ وغیرہ، واٹ ایور۔ وہ موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتی باہر نکل گئی اور سرمد شاہ پرسوچ نظروں سے جاتے دیکھتا رہا۔ ہم کو جو ملا ہے وہ تم ہی سے تو ملا ہے، ہم اور بھلا دیں تمہیں؟ کیا بات کرو ہو؟ اس رات جب آسمان سیاہی سے ڈھک گیا اور سڑکیں جگمگاتی ٹریفک لائٹ سے روشن ہو گئیں تو ایک پرائیویٹ کلینک کے کمرے میں ڈاکٹر توقیر بخاری کے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر توقیر سرمئی قلموں اور تراشیدہ مونچھوں والے درمیانی عمر کے شخص سے، اور اس وقت اینے کے پیچھے آنکھیں سکیڑے وہ دعوت نامہ پڑھ رہے تھے جو زمر نے ان کو دیا تھا۔ میموریل ڈنر اگلے ہفتے ہے، سعدی کے دوستوں نے ارینج کیا، جو کہ آپ نے ان کی جان بچائی تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئیں اور ہمارے ساتھ کچھ وقت اسے یاد کرنے میں گزاریں۔ وہ نرمی اور امید سے کہہ رہی تھی اور فارس خاموشی سے دیکھ رہا تھا ان کے تاثرات کو۔ انہوں نے نگاہیں اٹھائیں، اداسی سے مسکرائے۔ ہم ضرور آئیں گے اور مجھے بہت افسوس ہے آپ کے بھتیجے کے لیے۔ کیا آپ لوگوں کی کسی سے دشمنی تھی؟ وہ دامت نامہ لفافے میں ڈالتے سادگی سے پوچھ رہے تھے، اور زمر نے گود میں رکھی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی، آنکھوں میں تپش سی اٹھی مگر پھر بظاہر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ چند پیسوں کے لیے ایک شخص نے اسے مار کر لاش پھینک دی۔ ہم آج اسی کو ملنے گئے تھے، اس نے اپنا بیان بھی تبدیل کروایا۔ لوگ پیسوں کے لیے کس حد تک چل جاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، آئی ایگری۔ افسوس سے وہ سر ہلاتے رہے۔ خدا کرے جو قاتل پکڑا گیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے، خدا کرے سب اپنے انجام کو پہنچے۔ وہ نظریں جھکائے ہلکا سا بولا تھا۔ ڈاکٹر توقیر کو کمرے میں ایک دم آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی اور زمر کو دیکھتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ اے ایس پی صاحب کا مجھے فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے نیاز بیگ پولیس اور ہسپتال انتظامیہ کو مورود الزام ٹھہرا رہے۔ پولیس؟ زمر نے تعجب سے نہیں دیکھا۔ پولیس نے صرف آپ کا ذکر کیا تھا۔ مسز زمر، میرا یا ہسپتال کے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ آف کورس ہمیں پتہ ہے، بلکہ جب اے ایس پی صاحب نے کہا بھی کہ ہم ایف آئی آر میں کوئی اور نام درج کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے فارس کی طرف تائیدی نظر سے دیکھا، انکار کر دیا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نیاز بیگ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اے ایس پی نے آپ سے میرا نام ایف آئی آر میں ڈالنے کا پوچھا؟ انہوں نے بروقت فکرہ پکڑا۔ نہیں، انہوں نے صرف کسی اور نام کا پوچھا تھا۔ دیکھیں، وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمارے تمام حقوق دے رہے تھے۔ خیر، آپ میموریل پہ ضرور رہے گا، میری فیملی اور فرینڈز آپ کی اس جسٹر کی بہت قدر کریں گے۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس بھی اٹھا اور ڈاکٹر توقیر کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جیسے انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے تھاما۔ البتہ ان کے پرسکون تاثرات میں اضطراب تھا اور وہ الوداعی کلمات کہتے ہوئے آخر میں اچھے خاصے ڈسٹرب تھے۔ اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور فارس کی اس طرف پوچھتی مگر ایک مانوس سی آہٹ سنائی دی، انگوٹھے کے نگینے سے دستک دینے کا انداز۔ زمر مڑی، اندر آنے والی عورت ذرا بھرے چہرے اور
موٹے قد کی حامل تھی، بال کیچر میں بندے تھے، دلکش شخصیت، بہترین لباس، کانوں میں ٹاپس، دونوں ٹاپس میں ایک موٹا سا ڈائمنڈ بھی جڑا تھا اور وہ جھلملاتے ٹاپس اتنے خوبصورت تھے کہ اس عورت کی شخصیت کو کئی گنا مزید نکھار رہے تھے۔ یہ میری وائف ہے ڈاکٹر ایمن، یہ مسز زمر۔ اور فارس نے آہستہ سے گردن موڑی، ڈاکٹر توقیر کے الفاظ کنویں میں گونجتی آواز کی معنی دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ لمحوں کے لیے ساری دنیا ساکن ہو گئی۔ مسکراتی ہوئی ڈاکٹر ایمن قریب آئی، اس نے اس عورت کے ہلتے لب دیکھے، وہ زمر سے کچھ کہہ رہی تھی، تعارف پھر تعزیت بھرے الفاظ اور آوازیں بند ہو گئیں۔ پھر ڈاکٹر ایمن نے چہرہ اس کی طرف موڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، مسکرائی اور ہاتھ سے اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپتھپایا، جیسے کسی پرانے مریض بچے سے عرصے بعد اس کا ڈاکٹر مل رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی انگوٹھی کے اندر کی طرف کوئی نوکیلی شے تھی جو فارس کے کندھے پہ چپتی، اور وہ چبھن بہت کچھ تازہ کر گئی تھی۔ اس کے ارد گرد کا منظر بدلا، کمرہ بدلا، کیلنڈر بدلا۔ 3.5 سال قبل وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا اور ڈاکٹر ایمن چلتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ میرے مریض میرے بچوں کی طرح ہے، اس کے کندھے کو تھپتھپایا، انگوٹھی چبھی تھی اور فارس نے بیزاری سر چھٹکا۔ نہ میں آپ کا مریض ہوں اور نہ ہی آپ کا بچہ، میرا نام فارس غازی ہے اور میں ڈاکٹر ایمن بخاری ہوں۔ مسکرا کر نرمی سے کہتی ہوئے سامنے کرسی بیٹھی۔ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں ڈاکٹر ایمن، اور مجھے پتہ ہے کہ کورٹ مجھے کیوں ان سیشنز پہ مجبور کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح میں ان جرائم کا اعتراف کر لوں گا جو میں نے کیے ہی نہیں، تو آپ اپنے فیکٹس درست کر لیں۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا رہا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائے خشک سا کہہ رہا تھا، اور اس کے چہروں پہ زخموں کے نشان اور ایک ہاتھ پہ پٹی بندی تھی۔ تمہارے خیال میں اس کا مقصد صرف کنفیکشن کروانا ہے؟ نفی میں سر ہلایا۔ کنفیشن وہ واحد سی ہے جس کا میرے اور تمہارے ریلیشن شپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو معلوم ہے پنجاب پریزن کے چارج سی کون ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولا، چپ چاپ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ کسٹڈی، وہ نرمی سے کہنے لگی، کیئر، کنٹرول اور کریکشن۔ ہم یہاں انہی کے لیے ہیں۔ میں تمہاری طرف کی کہانی سننا چاہتی ہوں تاکہ تمہاری ذہنی حالت متوازن ہو۔ وہ نوٹ پیڈ سامنے رکھ کر کھول رہی تھی۔ تم جو بھی کہو گے وہ ڈاکٹر پیشنٹ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ میں پنجاب پریزن کے 4 سی جانتا ہوں۔ کیا آپ کانفیڈینشیلٹی کے 5 سی جانتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ 5 سی جن کے تحت پریویلیج توڑا جا سکتا ہے۔ کنسنٹ، کورٹ آرڈر، کمپلائی ود دا لا، کنٹینیو ٹریٹمنٹ اینڈ کمیونیکیٹ اے تھریٹ۔ یعنی مریض کی اجازت، کورٹ کا حکم، قانون کی پاسداری کے لیے، مریض کے علاج کے لیے، ناگزیر ہونا یا مریض کی طرف سے دوسروں کو خطرہ ہونے کی صورت میں سد باب کے لیے۔ ان میں سے کسی وجہ کی بنا پہ سائیکیٹر کسی کو اپنے مریض کی بات بتا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کیسے وہ فارس غازی؟ انگوٹھی کی چبھن لوٹی اور ارد گرد کا منظر بدلا اور ماضی تحلول ہوا، اور وہ حال میں ڈاکٹر ایمن کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ عادتاً اس کا کندھا تھپک کر ہاتھ نیچے گرا چکی تھی، اور ایسی عادت عام طور پہ اس معاشرے خواتین ڈاکٹرز میں نہیں ہوتی، مگر وہ عورت عام نہیں تھی۔ آپ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے باری باری دونوں میاں بیوی کو دیکھا، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ میں ڈاکٹر توقیر کی بیوی ہوں۔ اس کے لب سکڑے تھے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ سمر نے بظاہر خوشگوار حیرت سے فارس کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورا بھی۔ کتنا اداکار ہے یہ! اور ہاشم کہتا ہے اسے اداکاری نہیں آتی۔ یہ ڈاکٹر ایمن ہے میری۔ فارس نے ڈاکٹر ایمن کو دیکھا، آواز ٹوٹ سی گئی۔ میں فارس کی ڈاکٹر رہی ہوں اور اس کے بھائی کی بھی، اور بدقسمتی سے مجھے اپنے پیشنٹ کے خلاف کورٹ میں گواہی دینی پڑی۔ وہ اداسی سے مسکرائیں۔ تم تو ان سے بہت خفا ہوگے نا، اس لیے زمر کی آنکھوں میں بے فکر بندی ابھری۔ ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر ایمن نے میرا بہت ساتھ دیا جیل کے وقت میں۔ ان دنوں میں ذہنی طور پہ متوازن بھی نہیں تھا، اس لیے ان کو کورٹ میں میری ذہنی حالت کے بارے میں بتانا پڑا۔ انہوں نے جو کیا اچھا کیا۔ وہ مدافعانہ انداز میں زمر کو کہنے لگا۔ مسٹر غازی، فارس صحیح کہہ رہا ہے، اس وقت اس کے لیے یہی ضروری تھا۔ پھر نرمی سے اس کو دیکھا۔ کیسے ہو تم؟ ٹھیک ہوں، اس نے اسی نرمی سے جواب دیا۔ کورٹ نے مجھے بری کر دیا، میں نے اپنے کیے کی سزا کاٹ لی۔ زمر نے مجھے معاف کر دیا اور ہم نے شادی کر لی۔ آئی مووڈ آن۔ زمر کے تو سر پہ لگی، تلووں پہ بچھی، مگر کچھ کرنے سے قاصر نہیں تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر فارس۔ مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ بظاہر مسکرایا اور سینے میں کوئی زور سے اسے جکڑ رہا تھا، مگر وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ آپ کے ٹاپس بہت خوبصورت ہیں، جاتے ہوئے زمر نے تعریف کی اور ڈاکٹر ایمن مسکرائی۔ توقیر نے لاسٹ منتھ اینیورسری کا گفٹ دیا۔ مرد عموماً اپنی محبت کا اظہار ہیرو سے کیا کرتے ہیں نا فارس؟ مسکرا کر فارس کو دیکھا اور اس کی گردن میں گلٹی سی ابھری، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ ڈاکٹر ایمن نے زمر کے ہاتھوں کو دیکھا۔ آپ کی تو ابھی شادی ہوئی ہے، مگر آپ نے کوئی ڈائمنڈ ہی نہیں پہنا۔ اور کمرے میں لمحے بھر کی طویل خاموشی چھا گئی۔ دراصل مجھے چمکتے ہوئے پتھروں کی کوئی کشش نظر ہی نہیں آتی۔ بس مسکرا کر وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ زمر نے مجھے معاف کر دیا، ہم نے شادی کر لی۔ واؤ! باہر کار کی طرف جاتے ہوئے استہزائیہ انداز میں دہرا رہی تھی۔ مجھے اس کو یقین دلانا تھا کہ میں موو آن کر چکا ہوں، وہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور زمر گھوم کر اس کے سامنے آئی اور تیز نظروں سے اسے گھورا اور وہ رک گیا۔
تم نے اس لیے مجھ سے شادی کی ہے نا تاکہ تم ساری دنیا کو یقین دلا دو کہ تم موو آن کر چکے ہو، نئی زندگی شروع کر چکے ہو۔ کون بیچارے فارس غازی پہ اب شک کرے گا؟ وہ دونوں پارکنگ لاٹ میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آپ سے شادی کرنے کے لیے میرے پاس 3 وجوہات تھیں۔ پہلی، آپ کے والد کے احسان ہے مجھ پہ، ان کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری، میں شادی کر کے واقعی سب کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اور تیسری، فارس کی نظریں اس کی خفا آنکھوں سے ہوتی نت پہ مسلی اور رخ موڑ لیا۔ میں آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، کیونکہ اس شادی کے معاملات آپ نے شروع کیے تھے، میں نے نہیں۔ اور ایک طرف سے نکل کر کار کی طرف بڑھ گیا۔ اندر کلینک میں ڈاکٹر توقیر کمرے کا دروازہ بند کر کے ناراضی سے ڈاکٹر ایمن کی طرف گھومے۔ نہیں بتایا تھا میں نے کہ وہ آ رہے ہیں، پھر یہاں اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے اور ڈاکٹر ایمن سامنے کرسی پہ بیٹھی لاپرواہی سے ناک کی مکھی اڑا رہی تھی۔ اس کو آج نہیں تو کل پتہ چلنا ہی تھا نا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ وہ 4 سال جیل میں رہا ہے، تم نے اس کی ضمانت نہیں ہونے دی۔ وہ تھوڑی دیر میں 2 جمع 2 کر لے گا، پھر کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اتفاق سے تمہارے شوہر نے اس کے بھانجے کا آپریشن کیوں کیا؟ ریلیکس، میں اس کو جانتی ہوں، اس کا چہرہ پڑھ سکتی ہوں، میں اپنے کام میں بہت اچھی ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ جیل سے ضرور نکلے گا یا بھاگے گا، اسی لیے میں نے اس کو ایسے برین واش کیا تھا کہ وہ میرے خلوص پہ کبھی شک نہیں کرے گا، نہ آج نہ کل۔ 4 سال جیل میں رہا ہے، اب تو کوئی ایسا کام کرے گا بھی نہیں جو اسے دوبارہ جیل بھیج دے۔ گریبان میں ازلی وہی سن گلاسز اتاری اس نے اور اب وہ بیگ میں ڈال رہی تھی۔ ایمن، ایمن، وہ متفکر اور پریشان سے اس کے سامنے آ بیٹھے ہیں۔ ہم نے ان کا بھانجا غائب کروایا ہے اور وہ جیلی وارڈ بوائے کا نام لے رہا ہے کھلم کھلا۔ ڈونٹ وری سر، میں شاہ اسے سنبھال لے گا۔ یہی وقت ہے جب ہم اس سے مزید ڈیمانڈز منوا سکتے ہیں، ورنہ ہم کسی بھی وقت کہہ کہ پولیس نے ہمیں مجبور کیا ہے سب کرنے کے لیے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ڈاکٹر توقیر نے سر جھٹکا، آستین سے پیشانی کا پسینہ صاف کیا۔ وہ کسی کا بیٹا تھا، ہمارے بھی 3 بچے ہیں، ہم نے اس کی زندگی داؤ پہ لگا دی۔ تمہیں ان ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے توقیر، جو ہم اپنے ہاسپٹل سے بچائیں گے۔ صرف 2 ماہ رہتے ہیں اس اسپتال کی اوپننگ میں جس کے لیے میں نے اور تم نے پچھلے کئی سال کام کیا۔ سرمشاہ نے فارس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کیا دیا تھا ہمیں؟ صرف پلاٹ کا قبضہ؟ اس کے اوپر ہر چیز تو ہم نے خود لگائی ہے نا؟ ہاں، اس لیے تم سرمشاہ سے بات کرو، اس سے کہو ہماری ڈیمانڈز پوری کرے۔ وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے اور باہر رات قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی اور سب کے گناہوں کو چھپانے سب کے پردے ڈال لے، اور سین ہوا ختم۔ جب عشق تجھے راس نہیں ہے تو میرے دل، ہونا تھا یہی حال تیرا بارد اگر میں بھی۔ یہ 3 دن بعد کا ذکر ہے۔ رات کی تاریکی اس زیر تعمیر گھر پہ بھی چھا چکی تھی اور پورش میں خون کا تالاب بہہ رہا تھا۔ اس پہ وہ گھنگرالے بالوں والا لڑکا اوندا گرا تھا اور نوشرواں جا بجا بوٹ سے ٹھوکرے مار رہا تھا۔ پھر تھک کر وہ رکا، ایک استہزائیہ نظر اس پہ بے سود وجود پہ ڈالی اور جانے کے لیے مڑا۔ اسی پل وہ اوندھا لڑکا سیدھا اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا چہرہ خون سے اور آنکھیں نفرت سے سرخ تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے نوشرواں کو بالوں سے پکڑا اور زور سے اس کا سر دیوار پہ مارا۔ وہ درد سے چیخا اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ کمرہ خاموش پڑا تھا، اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود نوشرواں کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بتی جلائی، پانی کی بوتل لرزے ہاتھوں سے لبوں سے لگائی، پانی کچھ اندر انڈیلا، کچھ بیڈ پہ چھلکا۔ چند گھونٹ بھر کر وہ گہرے سانس لیتا ٹیک لگا کے بیٹھا۔ بھول جا اس کو شیرو، یہ صرف ایک خواب تھا، سعدی کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آنکھیں بند کیے وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ پہلی دفعہ تھا جب ان 2.5 ماہ میں اس نے سعدی کو خواب میں دیکھا تھا، اور 2.5 ماہ ہو گئے تھے سعدی کو کھوئے ہوئے۔ اس نے موبائل اٹھا کر تاریخ دیکھی، اگست کا مڈ آ چکا تھا اور وہ ابھی تک 21 مئی والے کیس کو نہیں بھولا تھا۔ اوف، اندھیرا تھا، ایسے میں زمر تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتے دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے آ کر وہ رکی، ایک تائرانہ نگاہ کھلے تہہ خانے پہ ڈالی۔ اس کی بتیاں جلی ہوئی تھی، فرش پہ کچھ کاغذ بکھرے ہوئے تھے اور ان پہ ریاضی کے نمبر اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کھلے تھے اور نیل فرش پہ بیٹھی ہوئی تھی اور گول مول اس نے بال باندھے ہوئے تھے اور بے قراری سے ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ ہنا تم سو کیوں نہیں رہی؟ وہ فکر مندی سے کہتی اس کے قریب آئی اور حنین ٹھک ٹھک ٹائپ کرتی جا رہی تھی، اور پچھلے 1 ہفتے سے اس کی یہی حالت تھی۔ کھانا سونا سب چھوڑ کر وہ دن رات یہی بیٹھی رہتی اور اس USB کو کھولنے کی کوشش کرتی رہتی۔ پھپھو بھائی غلط تھا، فائلز کرپٹ نہیں ہوئی بلکہ ہو گئی تھیں، مگر میں نے ریکور کر لی۔ مجھے لگا یہ سٹینڈرڈ 4096 بٹ RSA انکرپشن ہوگی، مگر یہ الگورتھم جس نے بھی فیکٹر کیا ہے یہ مختلف ہے۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی حنین، وہ اس کے سامنے بدوزانو بیٹھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں مختلف کیا ہے۔ یہ RSA لگتا ہے AS میٹرک، اس کی 2 کیز ہونی چاہیے، ایک پبلک اور ایک پرائیویٹ، مگر زمر نے فلیش ٹیپ
لیپ ٹاپ سے کھینچ لی اور وہ جو ہوش و حواس کھوئے انداز میں بولے جا رہی تھی ہکا بکا. زمر نے فلیش کا کور چڑھا کر اسے پرے ڈالا اور پھر نرمی سے ہنا کو دیکھا. یہ فلیش اور اس کی فائلز مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی اہم نہیں ہے ہنا، تم سے زیادہ نہیں. حنین ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی. تم نے کہا تھا اگر شادی کی جگہ تم کھو جاؤ تو میں کیا کروں گی؟ ہنا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم کھو نہیں چکی؟ اور حنین کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے اور آنکھوں میں پانی آ گیا. میں کچھ نہیں کر سکتی، میں ایک فیلئر ہی توں. میں جس حنین کو جانتی ہوں وہ ایک سپر ہیرو تھی جس نے شیرو کے اغوا کا پول کھولا تھا. مجھے آج بھابی نے وہ قصہ سنایا. میں بدل گئی ہوں. آنسو اس کے گال پہ لڑ کے اور زمر ازردگی سے مسکرائی. جس دنیا سے میں تعلق رکھتی ہوں اس میں انسان نہیں بدلتے، بدل سکتے ہیں لیکن وہ نہیں بدلتے، صرف اپنے نقاب بدلتے ہیں. سو تم واقعی کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر خود سے بھاگتی رہے گی تو؟ میرے اندر بہت سارا شر ہے. اس نے سر جھکا دیا. تم اس کو نہیں بدل سکتی، سو اس کو اپنی طاقت کیوں نہیں بنا لیتی؟ ذرا دیر کو ٹھہری، گردن پھیر کر اس مقفل اسٹور روم کو دیکھا، پھر سر جھٹکا. مجھے دیکھو، میں بیجا ضدی اور ہٹ دھرم ہوں. جب اپنی فطرت نہیں بدل سکی تو یہ احساس ہوا کہ اگر میں ایسے نہ ہوتی تو پروسیکیوشن کی سیاسی کرسی پہ 2 دن بھی نہ بیٹھ پاتی. شادی کے مجرموں کے آگے گھٹنے ٹیک کر ان کو معاف کر چکی ہوتی. مگر اب میری وہی بری چیزیں میرے کام آ رہی ہیں. تم بھی یہ کر سکتی ہو، مگر اس کے لیے تمہیں اس کیڑے کو باہر نکالنا ہوگا جو ہمارے اندر سے کھا رہا ہے. تہخانے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی اور پھر ہنر نگاہیں جھکا دیں. وہ دونوں آمنے سامنے فرش پہ بیٹھی تھیں. آپ مجھ سے نفرت کریں گی؟ ٹرائی می. ذرا توقف کیا جیسے کوئی راہ نکالی. آج ہم ایک دوسرے سے باری باری سچ بولتے ہیں، پہلے میں بولوں گی. اور ہنر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر خود ہی بولی. مجھے پتا ہے آپ بھائی کی فیس دیتی تھی. مجھے ماموں نے بتایا تھا اس رات جب امی نے لڑائی کے بعد آپ کو جنگل میں چلی گئی تھی. نگاہیں جھکا دی. آئی ایم سوری. زمر نے نفی میں سر ہلایا. ہم یہاں سوری اور تھینک یو کے لیے نہیں بیٹھے، سچ بولنے بیٹھے ہیں. ماموں کی طبیعت تو وہ بعد میں صاف کرے گی. اس کے سامنے فرش پہ بیٹھی وہ لیٹ انگلی پہ لپیٹے جا رہی تھی. میرا سچ یہ ہے کہ میں نے فارس کے رشتے سے انکار نہیں کیا تھا، امی نے کیا تھا. مجھے اس رشتے کی خبر اس دن تمہارے منہ سے ملی اور مجھے لگا فارس نے مجھ پہ گولی انتقاماً چلائی تھی. اور زمر نے آنکھیں بند کر لی اور تکلیف پھر سے آ گئی تھی. اسی لیے میں نے اس سے شادی کی، اس سے انتقام کے لیے. مگر میں اس کو کوئی مادی نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ میں نے شادی سے وعدہ کیا تھا کہ اسے ہرٹ نہیں کروں گی. آنکھیں کھولی، اداسی سے مسکرائی اور ہنہ بالکل شل اسے دیکھ رہی تھی. اسے شک تھا مگر اسے اتنا سب کچھ نہیں سوچا تھا. اب تمہاری باری. اور حنین نے نگاہیں جھکا دیں. میں ہاشم سے بات کرتی ہوں، ٹیکسٹ پہ، کال پہ. میں ان کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں اور یہ دن بدن جان لیوا ہوتی جا رہی ہے. بہت دیر بعد نظریں اٹھائیں تو زمر اسی طرح دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ملامت نہ کوئی حیرت. تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو یا یہ تعلق ختم کرنا چاہتی ہو؟ میں اسے ختم کر دوں گی مگر مجھے پتہ ہے ہم کبھی شادی نہیں کر سکتے. انہوں نے مجھ سے اس فلیش کے بارے میں جھوٹ بولا، تب سے میں نے ان سے بات ہی نہیں کی. میں بہت ڈسٹرب ہوں. آنسو ابل ابر کر ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور زمر نے تعصب سے اسے دیکھا. تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے. اگر تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں گی. اس نے نرمی سے ہنہ کا ہاتھ دبایا. غصہ، کوئی ڈانٹ نہیں، کچھ بھی نہیں. اور ہنہ آنکھوں کے درمیان مسکرائی. آپ کی باری؟ زمر نے گہری سانس لی اور سر جھکایا. فرش پہ انگلی سے لکیر کھینچی. مجھے شادی کے لیپ ٹاپ سے جو پکچرز ملی وہ میں فارس کو نہیں دکھائیں. وہ پکچرز فارس نہیں لے سکتا. ایسی پکچرز ٹرافی کلیکٹرز لیتے ہیں، وہ قاتل جو اپنے شکار سے وابستہ کوئی شے اپنے پاس رکھتے ہیں. اس لیے میں ان کی تحقیق کروا رہی ہوں. مگر حنین میں بہت ڈسٹرب ہوں. اتنے سالوں بعد اگر وہ بے گناہ نکل آیا تو مجھے یہ چیز مار ڈالے گی. اس کی آنکھوں میں کرب اترا. پتہ ہے کیا، میرا ایک حصہ چاہتا ہے کہ وہ بے گناہ نہ نکلے مگر دوسرا حصہ سچ بھی جاننا چاہتا ہے. چند گہرے سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کیا، پھر ہنہ کی طرف دیکھا. تمہاری باری؟ حنین فارس کے حق میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رکی. وہ جج کرنے کا وقت نہیں تھا. پھر اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی. میں نے کسی کی جان لی ہے. اور پھر زمر کے تاثرات دیکھے ہوئے متوجہ ہوئی. میں سن رہی ہوں. میرے بورڈ کے OCP میری فرینڈ کے ابو تھے. وہ کہتی گئی اور ساری تفصیلات، ساری باتیں سناتی گئی. اور جب میں ان کو بلیک میل کر رہی تھی تو پھوپھو میں اپنی لیٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی. شاید میں زمر بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں غلط تھی. آپ بہت سے لوگوں کو بلیک میل کر سکتی ہیں مگر چیٹنگ جیسے کام کے لیے نہیں. پہلے دن سے لے کر ان کی موت تک اس نے سارا واقعہ سر جھکائے کہہ دیا اور وہ ٹوٹی بکھری نظر آ رہی تھی اور بار بار آنسو پہنچتے پھر نگاہیں دھیرے دھیرے اٹھائیں. اب زمر اسے کیا کہے گی؟ تم ایسی شرمناک حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ وہ یوں چلائے گی شاید، یا وہ نرمی سے کہے گی تم نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، جو ہوا اسے بھول جاؤ. مگر زمر کچھ نہیں بولی اور حنین کی آنکھوں میں بے قراری ابھری. پلیز کچھ تو کہیں، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ آنسو پھر سے ٹپکنے لگے. تمہیں سن کر افسوس ہوگا. نہیں، میں سن لوں گی، آپ کہیں جو بھی آپ کے دل میں. گیلے چہرے کے ساتھ وہ بولی. وہ واقعی تیار تھی. ہنہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہاری کہانی بہت کمزور ہے. جی، ہنہ کا ہکا بکا منہ کھول گیا. آنسو رک گئے. یا تو تم مجھے پوری بات نہیں بتا رہی ہو یا پھر تمہاری کہانی میں بہت جھول ہے. میں سب سچ بتا رہی ہوں. اس سویر وہ حیران تھی. مجھے پتا ہے کہ تم سچ کہہ رہی ہو مگر
مجھے یہ بات ناقابل ہضم لگ رہی ہے کہ ایک او سی پی جو اتنے سال سے اس پوسٹ پہ تھے، انہوں نے تمہارے چند فکریں سن کر گھٹنے کیسے ٹیک دیے؟ کیونکہ میں نے بتایا نا، میری ویڈیو والی دھمکی سے ان کی فیملی، حنین ساری دھمکیاں فیملی سے شروع ہوتی ہیں۔ او سی پی صاحب کو اتنے برسوں میں کیا کبھی کسی نے دھمکایا نہیں ہوگا یا پیسوں کا لالچ نہیں دیا ہوگا؟ ایسی پوسٹ میں موجود لوگ بہت ٹرینڈ اور تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کو بلیک میل کو ٹیکل کرنا بھی آتا ہوتا ہے، اور تمہارے بقول وہ بہت ایماندار بھی تھے، تو انہوں نے اتنی آسانی سے تمہیں پیپرز کیسے دے دیے؟ ایک ادھیڑ عمر کا سرکاری آفیسر ایک 18 سالہ بچی کے آگے چند منٹ میں ڈھیر بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نے بھی یہی کہا تھا، مگر بھائی کا کہنا تھا کہ وہ بزدل تھے، ان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے تھا، اور وہ الجھن سے کہہ رہی تھی کہ زمر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ سادی کی تو رہنے دو، وہ تو آئیڈیلسٹ ہے، مگر میں پریکٹیکل ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں خود بھی پورا قصہ معلوم ہے، وہ نرمی اور افسوس سے کہتی، اور حنین حیران پریشان بیٹھی تھی۔ اس کو ملامت کی امید تھی یا ڈھارس بندھانے کی، مگر زمر اتنی پریکٹیکل کیوں تھی؟ وہ پہلے زیادہ ڈسٹرب تھی۔ شاید تمہیں حنین پورا قصہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس بات پہ سوچنا، اب سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے۔ اور مسکرا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، اور ہنہ اسی طرف بیٹھی رہی۔ وہ سیڑھیوں تک گئی تھی جب حنین نے پکارا، آپ کو مجھ پہ ذرا بھی غصہ نہیں آیا ہاشم والی بات سن کر؟ اور زمر مڑی تو دیکھا حنین پشیمان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور زمر ہلکا سا مسکراتی۔ اس میں غصے والی کیا بات ہے؟ اب سو جاؤ۔ اور زینے چڑھتی گئی اور اوپر آ کر لاؤنج کا دروازہ بند کیا تو چہرے کے تاثرات بدلے، جبرن پرسکون نارمل رکھا چہرہ غصے میں ڈھلتا گیا۔ اس گھٹیا آدمی کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ حنین کو یوں ایکسپلائٹ کرے؟ اس نے اپنی عمر نہیں دیکھی؟ وہ غصے سے کھولتی لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ اگر فارس کو پتہ چلا تو ہاشم کی تو جان ہی لے لے گا۔ حنین تو کم عمر ہے، نہ سمجھے، مگر ہاشم وہ اس کی فیلنگس سے کیوں کھیل رہا ہے؟ تمہیں تو اچھا سبق سکھاؤں گی ہاشم۔ وہ جو سوچ رہی تھی اس کے چہرے پہ حرف پہ حرف اترتا جا رہا تھا، اور فارس اوپر سیڑھیاں اترتا ہوا آیا تو ایک نظر اس سے دیکھا جو غصے سے کھولتی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اور پھر کچن میں اور پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور واپس آیا اور اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے خفگی سے فارس کو دیکھا۔ مجھ سے بات مت کرو، مجھے غصہ آیا ہوا ہے۔ آپ کو 24 میں سے 25 گھنٹے تو غصہ ہی آتا ہے۔ پانی پئیں اور چند منٹ کے لیے کنٹرول، ٹھنڈے اور شائستہ مزاج کی ہو جائیں۔ بوتل سامنے رکھی اور اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، اور زمر نے تل ملا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا کہ مجھے میرے الفاظ لوٹا رہا ہے۔ ہاں، بہت بولنا نہیں آ گیا اس کو میرے آگے۔ اور ساتھ والے قصر میں نوشرواں بیڈ پہ بیٹھا سفید پاؤڈر آنکھیں بند کیے ناک سے سانس کی صورت لے رہا تھا۔ سیاہ رات کی ایک دفعہ پھر سب کے گناہ اور سب کے راز چھپانے تاریک ہوتی جا رہی تھی، اور سین ہوا ختم۔ اس کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔